بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ اس برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو پھر مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور پھر اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈبو دیا اور پھر قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی اور ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف میں پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی اس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلا اور پھر کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، تو ہم سب نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا ہم سب مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، اگر مجھے ان لوگوں نے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ آپ کو منع نہ کر سکے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اور پھر جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا وہ مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا تھا، اور وہ 32 لوگ جن لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ بالکل کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، تم اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے، اسی لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ،
اتنا سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور پھر سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، لیکن بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ سب لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی پھر بھی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، جس کعبہ کی دیوار کو وہ پکڑے ہوئے تھے وہ بھی گرم ہو چکی تھی، لیکن وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی کھڑے رہے اور دعا مانگتے رہے، لیکن بارش کے دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے سارے لوگ پسینوں میں تر ہو گئے تھے اور پھر ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر غصے میں ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلے گئے اور اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے، لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے دیکھا تو آپ کے بھتیجے محمد کھڑے تھے، تو یہ دیکھ کر ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہنے لگے، میں یہاں پر پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو بس آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے کے اوپر پیار ابھر آیا اور پھر ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ان کے چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، لیکن ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور پھر وہ یہ بات زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تم بولتے ہو کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے یہ محمد کہہ رہا ہے، میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد، تم آ جاؤ، اے محمد، تم جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم سب لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ میں نے کہا، تم ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم لوگ پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم لوگ پیچھے ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے، وہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے، انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم لوگ چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا چہرہ مبارک پورا آسمان کی طرف کر دیا، پھر پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔